بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے وہ جو کل والا ہمارا ٹاپک تھا نکاح، اور اس کے اوپر کل میں نے 3 لوگوں کی چیزوں پہ بات کی تھی کہ مرگ پہ کھانے کی کیا ہے، برات کا جو کنسیپٹ ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، اور پھر کھانے پہ نقص نکالنے والا جو ہمارا ہاں کلچر چل پڑا وہ کیا ہے۔ اور آج ہم نے بات کرنی ہے نکاح پہ، تو اس کے بعد بات کرنی ہے ہم نے جہیز پہ۔ تو نکاح 2 لوگوں کا ملاپ ہے، شرعی ملاپ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ مین یہ بات ہے کہ یہ اللہ کا جو نظام قدرت ہے نا، ایک جس کی سرکولیشن ہے، جس کا ایک سرکل ہے، جس کا ایک مدار ہے، اس کی کمپلیشن، اس کو مکمل کرنے کے لیے نکاح ایک شرعی، ایک اصولی، ایک ثواب کے ذریعے سے بہترین عمل ہے۔ تو نکاح 2 لوگوں کا کنٹریکٹ ہے، زندگی بھر کا، یا جہاں تک ان کی نبھ سکتی ہے وہاں تک کا۔ تو نکاح کے بارے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو اے نوجوانوں جو استطاعت رکھتے ہو، اور جو نہیں استطاعت رکھتے وہ روزہ رکھے، کیونکہ شہوت کو توڑنے والی چیز جو ہے نا وہ بہترین روزہ ہے، بخاری شریف میں فرماتے ہیں۔ تو نکاح ایک بہت اچھا عمل ہے، رب کے نظام کو چلانے کا ایک بہترین جو رب نے ایک ذریعہ دیا ہے نا وہ عمل ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا طریقہ کار ہے۔ اور اب اس کے اوپر جو جہیز کی لعنت چل پڑی ہے، بات مجھے اس پہ کرنی ہے، بات مجھے جہیز کی جو ہم کہتے ہیں نا یہ یار ایک کنڈیشنل ہے، ٹریڈیشنل ہے، یہ صرف اور صرف ہمیں اگر ہم اسلام کی تاریخ کو پڑھیں نا 1400 سال کو، تو 600 ہجری تک کہیں کنسیپٹ نہیں ملتا، بلکہ میں کہوں تو 700-800 سال تک کہیں کنسیپٹ نہیں ملتا، کہیں اکا دکا کوئی 600-650 کے بعد کہیں ملتا ہے جہیز کی لعنت کا۔ اور اسپیشلی جب ہم آگے ہیں یہ سب کنٹیننٹ میں، جس کو ہم انڈیا پاکستان کہتے ہیں آج کل، تو جب ہمارا ملاپ ہندوؤں سے شروع ہوا نا تب سے یہ لعنت ہمارے اندر آ گئی ہے، اور اب اتنی اعلیٰ ہو گئی ہوئی ہے، مطلب اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے بچا تب جا سکتا ہے جب یہ نئی جنریشن اس کو ختم کرنے کے لیے فارورڈ سٹیپ پہ آئیں گی، آگے آئیں گی، وہ ممنوع کریں گے جی میں شادی کرنے جا رہا ہوں، میں دلہا ہوں، اپنے والدین کو بھی کہے جی میں جہیز نہیں لوں گا، اپنے سسرال کو بھی کہے جی میں جہیز نہیں لوں گا، ادھر سے جو لڑکی آ رہی ہے وہ بھی کہے جی میں جہیز والا کام مجھے لڑکا ہی وہ ڈھونڈ کے دیں جس سے میں نے جہیز کی وہ لعنت ختم کرنی ہے۔ مل جائے گا آپ کو، تھوڑا سا ٹف ٹائم لینا پڑے گا، اور تب جا کے قومیں بنتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں، جب ایک قوم ایک نسل جو ہے نا قربانی دیتی ہے۔ قربانی تو ویسے تھوڑی پلیٹ میں تھوڑی رکھ کے آ جاتی ہے، تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے نا نئی نسل کو آگے آنا ہوگا۔ میں آپ کو اس چیز کی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں، ان میں سے ایک کا بھی کہیں ذکر ملے کہ جی وہ جہیز لے کے آئی ہوں تو ثابت کرنا کہیں پہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ کی ایک معزز اور امیر ترین عورتوں میں شمار تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی جہیز لے کے نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دے دیجئے، بانٹ دیجئے، اور انہوں نے دوسرا لفظ نہیں سنا، انہوں نے بانٹ دیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے جہیز کے لیے یہ بھی اکٹھا کر لوں، میں یہ بھی اکٹھا کر لوں، نہ۔ اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ہیں ان میں کہیں پہ بھی آپ کو جہیز کی لعنت نظر نہیں آئے گی، تو ہم ان کے پیروکار ہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار ڈیورسی مطلب متعلقہ طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر اس کی طرف سے پرپوزل آتا ہے تو صرف اس وجہ سے اس رشتے کو ریجیکٹ نہ کیا جائے کہ یار یہ تو بیوہ ہے، یہ تو طلاق یافتہ ہے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को देखें तो सिर्फ 11 में से एक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा कोई भी कुंवारी नहीं है, या मुतल्लक़ है, मतलब तलाक याफ्ता है, या बेवा है, या फिर कैदी हैं जो कैद से आगे बाहर इस्लाम यानी कि जंग में कैदी बन के आती है, वहां से उनको इस्लाम को कबूल करती हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आती हैं। तो आप देखें कि जिनके हम पैरोकार हैं उनकी जिंदगी क्या और हम कैसे डगर पे चल पड़े हैं। उनके बाद अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेते हैं तो उनकी शादियां भी आप देखें तो एक भी शादी ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने जहेज का एक लुकमा भी लिया हो, यानी कि एक तिनका जहेज का पसंद नहीं किया। अगर उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे हम आ जाएं तो आपने भी बेशुमार शादियां की हैं, कहीं 11 की रवायत आती है, कहीं 14 की आती है, मतलब आपने शादियां की हैं और उनमें बेवा भी हैं, उनमें मुतल्लका भी हैं, उनमें डिवोर्सी भी हैं, और उनमें किसी में भी एक में भी ऐसा नहीं है कि जहेज लेके आई हो। और उनमें से एक ये भी थी कि वो एक बादशाह की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जहेज का कंसेप्ट नहीं है। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ले लें तो 2 लख्ते जिगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं उनके यहाँ, तो उनको तो कोई जहेज नहीं दिया गया। और उसके बाद उन्होंने जब उनकी वफात के बाद दूसरी शादियां की हैं तो वहां पे भी तो कोई जहेज नहीं लिया, हालांकि वो अमीर तरीन इंसान थे अपने टाइम पे। डिमांड तो कर सकते थे ना कि भाई मैं तो उससे शादी करूंगा जो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड हो, बहुत बड़े महल्लात की मालिक हो, वो मेरे लिए लेकर आएगी जहेज। लेकिन ऐसी लानत को उन्होंने पसंद ही नहीं किया, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं किया। फिर शेर खुदार हजरत अली रजी अल्लाह ताला को ले लें तो पहला निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते हैं अपनी बेटी का, फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो 3 चीजें देते हैं, क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु माली तौर पर थोड़े वीक थे। तो पहले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया कि ये जो आपके पास जीरा है ना, अली जाओ बेच के आओ शादी के लिए, इसमें से जो चीज मिलेगी वो शादी का इंतजाम कर लें। तो जाए नमाज दिया आपने, एक लोटा दिया, एक और चीज को दी है, मतलब खाने पीने की या लहराने सहने की या अय्याशी वाली, ये बेड हो गया, ये फर्नीचर हो गया, ये फ्रिज होगी, ये एसी हो गया, ये वाली कोई लानत तब अगर नहीं भी थी तो नहीं दी, फिर भी सबक दिया है आने वाली कौम को, नस्ल को, उम्मत को कि भाई इस तरीके से चलना है। ये सादगी है इस्लाम में। ये लानत तब शुरू हुई जब हम इकट्ठा, हमारा एक कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन जिसको हम कहते हैं, हिंदुइज्म के साथ चला। हम जो 100 साल 150 साल इकट्ठे रहे तब से काम शुरू हुआ, और अब इस लानत पे आ गया हुआ है कि हम तो डिमांड करने लगे हैं, जैसे वो करते हैं कि भाई ये देंगे आप अपनी बेटी को, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना। और इतनी हम गैरतमंद होते हैं कि दूल्हा साहब लाखों रुपए फजूलियात पे, खुसरों पे, लौंडबाजी पे, उस पे मेहंदी पे उड़ा देते हैं, लेकिन सोना पसंद इतनी गैरत गवारा करती है कि सोना उस बेड पे जो दुल्हन लेके आएगी। तो ये सारा फजूलियत छोड़ो ना भाई, वो सारा कुछ आप खुद करो। मर्द का काम है, नानो नुफ्का का जुम्मेदार है मर्द, वो इंतजाम करे ना भाई, उसके रहने का, उसके बैठने का, उसके खाने पीने का, उसकी आसाइश का। क्योंकि सूरत निसा में मैं पहले भी कहा था कि 34 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है कि मर्द जो है ना वो औरतों के नानो नुफ्का के, यानी कि माशी माशरती सब के जिम्मेदार है, मुंतजमीन है, उनको खर्च करना चाहिए उन पे। हम उनसे मांगने का लग जाते हैं, आजकल तो डिमांड करने लग जाते हैं, जी ये भी लेके आना, ये भी करके आना, प्लाट भी अपने नाम करवा के आना, हमारे नाम बेटे के नाम करवा दो। तो कुछ रहम करें, इस्लाम का जो इस्लामी तरीकाकार है उसके ऊपर चलें। यही मेरा इस्लाम है, यही सादगी है इस्लाम में, इसी में सबकी भलाई है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल अपनी कोट करता हूँ कि जब मेरी शादी की बात हुई ना तो मैंने अपने घर वालों को भी कहा जी मैंने निकाह पे, शादी पे कोई जहेज नहीं लेना। काफ़ी मुखालफत हुई, बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, मेरे वालिद साहब ने कहा जी जो वो कह रहा है ठीक है
کیونکہ اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس نے رہنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ رفع دفع ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، راضی ہو گئے سارے، ناراضگی رہی۔ اب میں نے اپنی ساس کو بھی کہا جی میں نے جہیز کی کوئی چیز نہیں لینی، انہوں نے مجھے جی ہم دیں گے، میں نے کہا بالکل بھی نہیں، ایک چیز بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو اترا کے بعد وہاں پہ بھی یہ بات سیٹل ڈاؤن ہوگی، اب ہماری شادی ہوگی، ہم کسی سے بیڈ مانگ کے لے کے آتے ہیں، کیونکہ نہیں تھا بیڈ شادی کے لیے، یوز کرتے ہیں ہفتہ ڈیڑھ دو، واپس کر دیتے ہیں، 4 پائی پہ سونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ جو مخالفت شروع ہوئی تھی نا پہلے، تو آپ کو شریک حیا دیکھنے کے یار جو لختے جگر کسی کی آ رہی ہے وہ کیسی ہے، وہ آپ کے ساتھ ایک اچھی چل پڑتی ہے نا، تو آپ کو زندگی کی ساری نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کو اعلیٰ عہدے پہ رکھ کے اپنا ہر کام کیا ہوگا نا، تو آپ کو ہر چیزیں ملنے شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے ملتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے، وہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ اور اللہ کا آج اتنا کرم ہے کہ میرے پاس اللہ نے ہر چیز مجھے دی ہوئی ہے دنیا کے رہنے کے لیے، ہر چیز ہے۔ سادگی میں اپنائیں، یہ جو جہیز کی لعنت آنا اس سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے یہ آگے آئے، یہ سٹیپ لے کہ جی ہم نے نہیں لینی نہیں دینی، پلیز اس پہ سوچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔